السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم نماز سول ڈائٹ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ نماز ہماری سول ڈائٹ کیسے ہے، اس بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو نالج دوں گی۔ جیسے ہمارا جو ظاہری جسم جو مٹی سے بنایا گیا، مٹی سے تخلیق کیا گیا، اور اگر ہم تھوڑی کچھ چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے اور اس چیز کی گہرائی میں جائیں تو ہمارے جو مٹی سے جسم تخلیق کردہ ہے اس کی ڈائٹ، یعنی جسم کی ڈائٹ، جسم کو ہیلدی رکھنے کی ڈائٹ، جسم میں جان رہنے کی ڈائٹ مٹی سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ مٹی سے اگتی ہے۔ جیسے گندم، اناج ہماری سب سے بڑی ڈائٹ ہے، جو ہماری باڈی ہے اس کو ہیلدی رکھنے کی، ایسے ہی ہے نا، سب سے بڑی ڈائٹ ہے ہماری۔ تو اور ہر کسی کو میں کہتی ہوں کہ سب کی جو اسپیشل فوڈ ہے، یا جو ایک ایسا فوڈ جو ہر کوئی کھاتا ہے، وہ ہماری گندم ہے۔ اور وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مٹی سے اگ کے آ رہی ہے۔ کوئی فروٹ ہے وہ مٹی سے اگ کے آ رہا ہے، ہر چیز مٹی سے اگ کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری سبزیاں، ویجیٹیبلز، یہ سب مٹی سے آ رہے ہیں، اور ہماری مٹی سے بنی ہوئی چیز کو مٹی سے اگی ہوئی چیز کے ذریعے ہی ڈائٹ مل رہی ہے، وہ اس کے اندر جان ہے، وہ ہیلدی ہے، ٹھیک ہے؟ سیم اسی طرح ہماری روح جو ہے وہ روح ہے، اور وہ اللہ نے تخلیق کی ہے، نوٹ جسم بھی اوبیسلی اللہ نے ہی کیا، کہ اس کو شیپ دینا اور وہ سارا بھی اللہ ہی کا نظام ہے، لیکن روح ڈائریکٹ اللہ سے تخلیق ہوئی ہوئی ہے۔ یعنی باڈی جو ہے وہ تو مٹی سے بنائی گئی نا، روح ڈائریکٹ اللہ نے بنائی اور اللہ کے نور سے بنائی گئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ مٹی کے اس جسم کے اندر ڈال دی گئی، اور اسی طرح نکال لی جائے گی، اور ہمارا وقت نزا آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس مڑ جائیں گے۔ تو اب اس روح کو ڈائریکٹ اللہ نے تخلیق کیا، یعنی یہ کوئی جیسے جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی یوز ہوئی ہوئی ہے، روح میں کچھ اس طرح کا یوز نہیں ہوا ہوا، روح اللہ کے نور سے تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے میں نے بتایا پیچھے کہ جو مٹی سے بنا ہوا جسم ہے اس کی ڈائٹ مٹی سے آ رہی ہے، اسی طرح روح جو ہے وہ اللہ کے نور سے تخلیق ہوئی، تو آبویسلی اس کی ڈائٹ اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی جیسے میں اس کو ایسے بھی لیتی ہوں کہ جیسے ہم کھانے سے ملاقات کرتے ہیں، یا کھانے کو ٹیبل پہ رکھ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیم اسی طرح ہماری روح کی بھی تو کوئی خوراک ہوگی، جیسے وہ ہماری باڈی کے اندر ہے تو ہماری باڈی میں جان ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری روح کی بھی تو کوئی ایسی ڈائٹ ہوگی کہ اس کے اندر بھی جان باقی رہے، وہ بھی چلتی رہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی ڈائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی ڈائٹ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ نماز رکھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اور دیکھیں میں نے پیچھے بتایا ہے ابھی کہ ہماری جو روح ہے، سوری جسم ہے، وہ روح کی وجہ سے ہے، یعنی روح اس کے اندر ہے تو جسم کسی کام کا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب روح نہیں ہے تو جسم کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ مٹی کا ایک بت ہے، ٹھیک ہے؟ مٹی ہی مٹی ہے، اور مٹی میں ہی چلا جانا ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اب ہمارا جو جسم ہے وہ روح پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو جیسے جون سی چیز جس پہ ڈپینڈ کرتی ہوتی ہے اس کو جیسے میں اس طرح آپ کو اگزامپل دوں کہ ہماری جو فار ایگزامپل ہمارے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جن کے انڈر ہمارا گھر چل رہا ہوتا ہے، ان کو ارننگ بھی ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے، ان کی ہر چیز ایکسٹرا ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر پوری فیملی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سیم اسی طرح ہماری روح کو بھی زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پہ ہماری باڈی، ہمارا سب کچھ ڈپینڈ کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز رکھی، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی، کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اپنی روح کی اپنے رب سے ملاقات کروائیں، اور اس کی خوراک اس تک پہنچائیں، اس کو ریفریش کریں۔ بٹ بہت ہمارے لیے اس کی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنی روح کی خوراک کا انتظام نہیں کیا ہوا، اور ہماری روح جو ہے وہ آل ٹائم ہنگری ہے، اس کو اس کی خوراک ہم نہیں پہنچا رہے، اور وہ پیاسی ہے، وہ تڑپتی ہے۔ اور کیوں کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سکون ملتا ہے؟ کیونکہ ہماری روح کے اندر انرجی آ جاتی ہے، ہماری روح کے اندر پاور آ جاتی ہے نماز کے ذریعے،
ٹھیک ہے، ہماری روح کو اس کا جہاں سے وہ بنی اس کو وہاں سے اس کی خوراک مل جاتی ہے، اس کی اپنے رب سے، جس نے اس کو بنایا اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک ایکسٹرا انرجی اور ایکسٹرا ریفریشمنٹ آ جاتی ہے. جیسے بنے ہوتے ہیں نا ریفریشمنٹ پوائنٹس، ٹھیک ہے، فلاں ریفریشمنٹ پوائنٹ، کھائیں پئیں اور ریفریش ہوئیں، ٹھیک ہے، ہماری باڈی کی ریفریشمنٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ. اسی طرح ہماری روح کا بھی ریفریشمنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ نماز ہے، اور جس پہ ہم نے دن میں 5 مرتبہ جانا ہوتا ہے، اور 5 مرتبہ اگر ہم جائیں گے تو ہی ہماری روح کو مکمل خوراک مل سکے گی اور وہ فریش رہے گی. اور جیسے جیسے ہماری روح ڈیڈ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جب نماز نہیں پڑھیں گے تو آبویسلی ایٹ دا اینڈ ہماری روح ڈیڈ ہوتی جائے گی، ڈیڈ ہوتی جائے گی، اور اس روح میں کچھ نہیں رہے گا، تو پھر ہم ایسے ہی کبھی ڈپریشن کا شکار ہوں گے، کبھی ہم مایوسیوں کا شکار ہوں گے، کبھی ہم، کیونکہ ہم اپنے بیسک کو بھول گئے ہیں نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جب روزہ، زکوٰۃ، ساری چیزیں فرض کی، لیکن نماز میں کوئی کمی بیشی نہیں رکھی. نماز ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. وہ ایسا فرض ہے کہ جس کو چھوڑنے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اگر ہماری روح کو ڈائٹ ملتی رہے گی تو ہی ہمارے زندگی کے معاملات چل سکیں گے. تو نماز جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی ریفریشمنٹ پوائنٹ بھی ہے، اور نماز ہماری سول کی ڈائٹ ہے، جس سے ہم دور ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روح ڈیڈ سے ڈیڈ سے ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے. تو یہی ٹائم ہے، اپنی روح کو آپ دوبارہ سے زندگی دیں، اس کو ریفریش کریں، تاکہ وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ سکے. اور وہ پھر جب ہماری روح اسٹرانگ ہوتی ہے، ہمارا روح کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہوتا ہے نماز کے ذریعے، تو ہم کتنے بھی ٹف حالات آ جائیں، جسم پہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، باڈی ڈائٹ نہ ہو، لیکن اب جب کہ آپ جو ہماری روح کی ڈائٹ ہے اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، رسول کی ڈائٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو آپ کافی ٹائم کچھ نہ کھائے پیے بغیر بھی گزار لیتے ہیں. ہم جیسے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو وہ کتنے کتنے دن فاقے کرتے تھے، لیکن وہ کتنے ہی دن فاقے کرنے کے باوجود وہ زندہ رہتے تھے، اور ان کی مشکل نہیں ہوتی تھی، وہ پھر بھی اپنی زندگی کا کام چلا رہے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی سول کی ڈائٹ لے رہے ہوتے تھے نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو وہ اتنی مشکل ٹائم میں بھی وہ کھڑے رہتے تھے، ان کے لیے کچھ چیز مشکل نہیں ہوتی تھی. تو دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنی سول کو ڈائٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب سے ضرور ڈسکس کروں کہ نماز سول ڈائٹ ہے ہماری، اور وہ کیسے ہے اور کس کس طرح سے، اور ہم نے کیسے اس کو دور کر رکھا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا یہ، اور آپ اسے ضرور اپنی اس سمجھ لینے کے بعد، یہ نالج لینے کے بعد ضرور اپنی سول کو جو ہے اس کی ریفریشمنٹ پوائنٹ، اس کو ڈائٹ دیں گے تاکہ وہ فریش رہے. تو بہت بہت شکریہ، بہت پیار اور دعا.